السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56، اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ آیت کریمہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب لوگ یعنی مشرکین بھی اور سو کروڑ جو مسلمان ہوتے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت سے خیر کی طرف بلانے سے بڑی چڑ تھی، ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے الزامات، بہت ساری تہمتیں لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں، سماج و معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آپ کے اوپر تہمتیں لگائیں گے، الزامات لگائیں گے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے اوپر رحمت اور درود بھیجتا ہے، آپ کی تعریف فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور مومن بندوں کو بھی حکم دیا کہ اے مومنو، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، ان تمام کو جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی تمام لوگوں کو ایمان کی دولت اور نعمت نصیب ہوئی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے اوپر حق ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طریقہ اور جو پروسیجر ہے، اتنا مضبوط اور اتنا سسٹمیٹک ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی طرف سے درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا، کبھی بھی یہ رکنے والا نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ خود پڑھنے والے کے حق میں رحمت ہے، پڑھنے والے کے حق میں بہتر ہے اور خیر و بھلائی کا سبب ہے۔ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب اور احکام جو بتلائے ہیں، اس میں اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بتلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی دعاؤں کو اللہ کے بارگاہ میں قبول کروانا چاہتا ہے تو اپنی دعا سے پہلے درود ضرور پڑھے۔ اگر درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لے گا۔ دیکھیے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب الوتر باب الدعاء حدیث نمبر 1481 پہ روایت کیا ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز میں جب اس نے دعا کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی بیان نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، اور سیدھے دعا کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجل ھذا، اس آدمی نے جلدی بازی سے کام لیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اور بلا کر کے اس کو کہا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، یعنی دعا کرے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر جو چاہے دعا کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس آدمی نے اس طرح سے دعا مانگی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ اس نے دعا بالکل ویسے ہی مانگی ہے جیسا مانگنا چاہیے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ درود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا یہ بڑا ہی افضل عمل ہے، دعاؤں کے قبولیت کا سبب ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ دعا مانگے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ سامعین کرام، درود پڑھنا ہم لوگوں کے لیے اتنا فضیلت والا عمل ہے، ہمارے لیے روحانی اعتبار سے اتنا فائدہ مند ہے کہ اگر ہم درود پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا کیا دے سکتا ہے، اس کو سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔
جامع ترمذی ابواب صفت القیامت والرقائق والورع حدیث نمبر 2457 نمبر کی روایت ہے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب 2/3 رات ختم ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر کے فرماتے کہ لوگوں اللہ کا ذکر کرو، لوگوں اللہ کا ذکر کرو، بھوچال طاری کر دینے والی قیامت آ گئی اور اس کے پیچھے ایک اور بھوچال طاری کر دینے والی قیامت آنے والی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ موت اپنی ساری بے ہوشیوں کے ساتھ آ رہی ہے، موت اپنی ساری بے ہوشیوں کے ساتھ آ رہی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں تو میں کتنا درود پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماشیت، جتنا پڑھنا ہے پڑھو. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا میں اپنی پوری دعاؤں کا 1/4 یعنی چوتھا حصہ درود پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماشیت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. دیکھو جتنا درود پڑھنا ہے پڑھو، لیکن جتنا زیادہ درود پڑھو گے تمہارے لیے اتنا ہی خیر کا سبب بنے گا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ کیا میں اپنی پوری دعاؤں کا نصف یعنی آدھا حصہ پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. جتنا تم درود پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا ہی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری دعاؤں کا 2/3 یعنی 2/3 پڑھوں، یعنی پوری دعاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کروں، 2/3 صرف درود پڑھوں اور باقی 1/3 دعا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. جتنا درود پڑھنا ہے پڑھو، لیکن جو جتنا زیادہ درود پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی فائدہ دے گا، تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. تو اخیر میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں میں صرف میں درود ہی پڑھوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام غم اور فکر کو دور فرما دے گا. اگر تم ایسا کرو گے یعنی خالی درود ہی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام غم اور فکر کو دور فرما دے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے بالکل پھیلا رہا تھا، لہر رہا تھا، ایک دم دمک رہا تھا خوشی سے چہرہ. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرہ اقدس پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کے رب عز و جل نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو آدمی 1 مرتبہ آپ پر درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو آدمی آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجے گا. یہ ایک حدیث ہے جو مسند احمد کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی جس کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہی روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حشاش بشاش اور خوشی کے انداز میں صحابہ کرام کے درمیان آئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش و خرم ہیں، حشاش بشاش ہیں، آپ کے چہرے اقدس سے خوشی اور مسرت جھلک رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے پاس میرے رب عز و جل کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آدمی 1 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود رحمت نازل فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 10 نیکیوں کو جوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 10 نیکیوں کو لکھ دے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا، 10 درجات بلند فرما دے گا، اور جیسا اس نے درود پڑھا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا. سامعین کرام، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ کتنا عظیم اور افضل ترین عمل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی حدیث نمبر 408 یعنی 408 نمبر کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی ہے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ خاموش رہے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخیل کہا ہے. کیا کہا اس کو؟ بخیل. بخیل. دیکھیے حدیث ہے مسند احمد کی، سیدنا حسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، یعنی حسن بن علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیے. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھی ضرور پڑھیے. سامعین کرام، امام ترمذی کی ایک اور روایت ہے جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتے ہیں. وہ روایت ہے جامع ترمذی ابو دعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3545 نمبر کی روایت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی اس کے ناک مٹی میں مل جائے. کہتے ہیں نا ناک رگڑنا، ناک اس کے مٹی میں مل جائے. کس آدمی کے؟ کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی. اور اس شخص کے بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑی عمر میں پایا اور اپنے ماں باپ کو راضی کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو گیا. تو اس حدیث سے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہاں پر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ایسے شخص کے ناکامی اور نامرادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا ہے. بہرحال ہم لوگوں کو کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. ابھی اس آیت کریمہ کے سلسلے میں کچھ اور باتیں ہیں جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.